مختصر سا اگر آپ خاکہ بنا رہے ہو نا زندگی گزارنے کا، یہ کامیابی کا، بڑی آسانی جاتی. مثلاً ایک بات ہے، زندگی کا ارادہ پہلے ہو، ڈیزائن پہلے ہو، آپ کا پہلے ہو، نصب العین پہلے مقرر کر لیا جائے، پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے کامیابی تک پہنچے جائے. ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ ہے. کیا طریقہ ہوا؟ نصب العین پہلے نصب العین مقرر کیا جائے، پھر اس کے غیر مقصد کیے جائیں، راہ اور راستے کی دشواریاں دیکھی جائیں، اور کچھ انتظامات اور پروگرامات کیے جائیں. میں کامیابی یا ناکامی قرآن کا سے دیکھا جائے گا. چل پڑے مثلاً کہ ہم نے جانا ہے فلاں شہر میں، ملک میں، اس ملک کی ایمبیسی، ویزا، پاسپورٹ، کرایہ عام رفت، وہاں کے حالات، یہاں کے حالات جائزہ لینا، یہ سفر کا موسم، سہولت، کوشش، اتنے دلچسپ ہے کہ اتنا خرچہ ایسے بات کہ نام پر ہمارے کیا خرید و فروخت کیا کرنا ہے. یہ تو ایک لوگ ہے، اور ایک پروگرام یہ ہے. کچھ لوگ ایسے آپ کو ملتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس کا اچانک ایک واقعہ ہو گیا اس بندے کے ساتھ. ایک بندے اچانک ہی کوئی اور جا رہا تھا آج کو، کوئی اور تم ہی ساتھ چل، پھر میں حیران ہوگا کس طرح ضرور چاہتا. تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے قیمتی حج جو ہے نا بغیر سامان کے ہوئے، بہت سارے قیمتی حج، قیمتی میں نے وہ لوگ جو ڈیزرو کرتے تھے ان کے بعد جب خواہش کی، اب یہ بات ہے کہنے والی چاہیے، کہتے خواہش بھی کچھ نہیں کی اتنی زیادہ. مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیا ارادہ ہونا تھا، ہم خود ہی کسی کا ارادہ بن گئے. اب یہ جو مقام ہے نا، یہ نمبر 2 ہے. تیسرا ہے یہ، پہلا کیا ہے اپنا ارادہ، دوسرا یہ ہے کہ وہ انسان خود ہی مشکیت کا ارادہ ہو جائے. اگر درمیان میں دونوں ملاؤ گے چلے جائے بالکل فیل جاؤ، مکمل فیل. ہمیں یہ بات سننی نہیں چاہیے تھی مجھ سے، پر سن لی تو آپ ضرور فیل جاؤ. اب ایک بات ہے نا، ہاں یہ پوچھنا نہیں تھا کہ پروگرام بناؤ، محنت کرو، کوشش کرو، خطرات سے بچو، جاننے والوں سے پوچھو، اور ارادے حاصل کرو، کامیابیاں مناؤ. اگر بعد میں دیکھا جائے گا کہ کامیابی کا مدعا کیا تھا، تمہارا ٹینشن نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی. چاہا حاصل کرنی. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چاہت کو نہیں اور چل رہا ہے، پھر آپ کا دریا آ گیا. دریا کا پروگرام کو نہیں ہے، نہر کا پروگرام ہوتا ہے، دریا کا پروگرام کو نہیں ہوتا. وہ چل رہا ہوتا ہے نہر پہ زیادہ، بلکہ نہر تو اس کی بیٹی ہو گئی نا، چل رہا ہے، چلتے جا رہے ہیں. اب یہ چلنا ہے نا ڈیزائن کے بغیر، یہ پھر اے آئی فیچرز کا ڈیزائن ہوتا ہے خود بخود. ایک تو مقصد یہ ہوا ہے تمہارا ڈیزائن، اور ایک الگ یہ ہوا ہے جو ڈیزائن اس کا اپنا ہے. تو وہ یہ چیف ڈیزائن کرنے والا ہے کائنات کو، اس کو اگر ارادہ دیکھا جائے تو پھر تکلیف نہیں ہوگی. اپنے ارادہ کیا جائے تو اسے منع کون چیز نے کیا، اس نے کہا تم دیکھو اینڈ آئی ول ٹیل یو کہ واٹ یو الٹیمیٹلی ارائیو ایٹ. وہ بتائے گا کہ الٹیمیٹلی تم کہاں ارائیو کرتے ہو. تو یہ کہ تم خود چل پڑو، پھر کہا کہ تم پالو گے جو تم چاہو گے، جو کوشش کرو گے. کیوں کوشش کرو گے؟ کوشش سے پا لینا ایک بات، اور اتفاق سے یا نصیب سے مل جانا یہ دوسری بات.
اب زندگی میں یہ جب تک آپ ڈیمارکیشن لائن نہ پتہ کرو پریشان رہو گے کہ جہاں تک ارادے کا انسانی ارادے کا دم خم ہے نا پہنچ جائے یہ اس کے ہے نہیں. مثلا آپ کوشش کرو گے کہتے کوشش کرتے ہو لائف کامیاب بنانے کی, چلو کرو مبارک, سارے آئٹم پورے زندگی کامیاب بنانے والے, پتہ کہ آپ نے شادی بھی کر لی, یہی کامیاب زندگی ہوتے نا کتابوں میں ایک ہوتا اصول جو ہے پیسہ جو بھی کرو شادی کرو واقعات کرو یہ کرو وہ کرو سب. پھر تو کوئی زندگی ہے نا کامیاب سی نہیں لگ رہی. اب یہ جب تک جو دوسرے ساتھی سے مار کھاتا ہے اس کے مزاج میں اگر یہ آپ کی کامیابی نہ ہے تو وہ اپنی کامیابی میں اس کی جو خواہش ہے وہ تمہیں توڑ دینی, راستے کی دشواری آپ کو توڑ دینی. تو آپ کے سارے فارمولے وہ بے فارمولہ بندہ آگے اسے توڑیے. بے فارمولہ کون ہوتا ہے؟ یہ بے نمبر نہیں ہے, بغیر فارمولے والا ہے. تمہارے فارمولے کو فارمولہ نہ جاننے والا دوست توڑ دے گا. اب یہاں سے آگے میں دقت پیدا ہوگی اس فارمولے والے کے. فارمولہ کیا ہے؟ آپ کا ارادہ. ارادے میں خامی نہیں ہے, کمی کون نہیں ہے, ڈیزائن پورا ہے, لیکن وہ جو ساتھی ہے نا اس کے اندر خرابی ہے. ساتھی سے مراد گھر والا, گھر والے, گھر والی, اولاد, آپ کے گرد پیش کا ماحول, آپ کے ساتھی قدیم و جدید, آپ کا پیشہ, آپ کا راستہ, اور راستے میں اتفاقیہ ملاقاتیں, اور حادثات زمانہ, اور قدرت کی طرف سے آنے والے غم, ہوائے سازگار و ناسازگار, اور پھر الٹیمیٹلی کہاں واقع ختم ہو جائے. اچھے سفر پہ جانے والا حدیث کو تھوڑا سا غلط راستے سے گزر جائے, اگر وہیں پہ جام ہو جائے تو غلط انجام آ جائے. تو یہ اتفاق سے کہتے ہم تو ایسے بازار سے گزرے تھے, بازار نہیں دم دے جائے تو کہتے بازار ہی ہے ان بات. اب آپ سمجھ رہے کہیں اور علاقے میں. تو یہ ہے انسان کی پروگرام کا ارادہ. آپ نے پروگرام بنایا تہجد گزاری کا, کیوں پروگرام بنایا؟ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے. اگر وہ نہیں آنکھ کھلتی یا نہیں جا کھلتی تو میرا اللہ کا منظوری میں نہیں ہے. ایک بات, یا آپ کے ارادہ کمزور ہے, یا توفیق میں کمی ہے, یا نصیب میں دقت ہے, یا صحت کا نقص ہے, یا ماحول ناسازگار ہے. کیونکہ آپ اس وقت میں کیا آپ تہجد گزاری ہو رہے ہو؟ اللہ عادل کیا اس کے اندر جو ہے نا وجوہات اور نتائج ہوتا ہے. گھڑی ٹھیک نہیں ہے, الارم نہیں تھی, پھر ایسی ایسی گھڑیاں ایجاد ہوگی, الارم ریپیٹ ہوتا جائے گا. پھر ایک بندہ ملازم رکھ لو جو اس وقت آپ کو دستاوت دے دے, پانی یہ سردیوں میں گرم, گرمی میں سرد, جگانے والا ہو, کوئی محبوب محبت نامہ ہو, وہ کہ اٹھو گانا گانے کا ٹائم آ گیا, واقعات آ گیا. مطلب یہ کہ اگر ماحول تعاون میں آ جائے تو سونے کا وقت نہیں ملتا. اگر ماحول تعاون میں نہ آئے تو جاگ کدھر سے آئے گی؟ سوال یہ ہے کہ جب منظر اور پس منظر پسندیدہ نہ ہو تو جاگنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اور منظر پس منظر تو سوچا ہی نہیں تھا. تم لوگ اپنی کامیابی سوچتے رہے اور ماحول جو تھا وہ دوسرے نکل آیا. ماحول سے مراد کیا ہے کہ اور اگر اذانیں تہجد کے وقت ہو جائے اور جماعتیں ہونی شروع ہو جائیں ہو جائے گا. اب بازار کے لیے جائے کھل جائے تب بات کیا, جہاں تہجد کی جماعتیں ہوتی ہیں تو ہوتی چاہیے ہوتی ہوں گی, خیر ہو سکتا ہے. یہ ماحول کا فرق ہے. یا اس وقت جان کھل گئی صبح وہاں بھی جانا ہے, اتنی دیر میں جاگنے کے بعد رات کو بھی دیر سے وغیرہ میں مان کے اسی ٹائم میں مان سارے آ گئے, رات کو بھی یہ جگہ ہی چلے گئے. اگر تمہیں جاگنا ہو ایک ٹائم پر تو اس ٹائم سے اتنا پہلے سونا ضروری ہے. اس کے مزاج کیا چاہیے جو اس میں موجود ہے سب کچھ گڑبڑ بول. تہجد مزاج پتہ کیا کرتے بڑے ترس مزاج دیتے, کہتے ادھر شاہ ادھر خدا کھانا کھا اور پھر تھوڑے سے سو جا, اور بات پھر ایسا سو جا کہ خود بخود تہجد کی اٹھا پھر گی
اور وہ کہا ٹھہرا بابا جی کوئی بات کر لو کہ بات کے کوئی میں رام سے باتیں اور ایک اور قسم کے لوگ ہیں تجربہ دار، وہ 12 بجے عشاء کی جماعت کراتے، قوالی سنی، قوالی جاری ہے، 11:30 بجے جا کے جماعت کرا لی، تھوڑا سا چائے وائے پی، طرح آگے پیچھے ہو گئے، چل تجربہ آ رہی ہے، صبح کی بڑی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی، قوالی جاری ہے، اللہ کی قوالی بند کرو، نماز پڑھی ہے، اب آپ گھر جاؤ، سو جاؤ، چل کاموں پہ لگ جاؤ، زور اثر کے دن نہ سو جاتے ہوں گے، جہاں اس قسم کے آسان ایسے واقعات ہیں وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں تو اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، جاگنے کا یا نہیں جاگنے کا، لگاتار ہی ہوتے دن سوتے ہیں جاگتے ہیں آتے ہیں، ایسے واقعات نہیں، یہ رائٹر پروگرام کی بات ہے۔ کچھ دوسرا ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ نہ پتہ کہ عبادت کیا ہے، نہ پتہ زندگی کیا ہے، چلتے چلتے عبادت آسان ہوگی، چلتے چلتے زندگی آسان ہوگی، چلتے چلتے وہ خود بخود ہی شب داری شروع ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہاں غور والی بات ہے، لیکن ہے بڑی سخت بات، کسی نہ سن کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں کہیں کوئی نفس نظر آئے؟ پرفیکٹ پہاڑ، پرفیکٹ دریا، پرفیکٹ سمندر، پرفیکٹ ہوائیں، فضائیں، سورج، چاند، ستارے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اس کائنات کے غور سے کہیں کوئی کجی نظر آئی؟ خود ہی فرماتے ہیں کہ نہیں آئے، تو آج نہیں پتا، چلے ایک بار پھر نگاہ اوپر اٹھا لے، مان کو دیکھ، پھر سے نگاہ واپس لوٹ آئے گی۔ تمام کائنات میں حسن تخلیق کا بھی جائزہ لو نا، پھر آپ کو یہ پتہ لگا صرف حسن تخلیق نہیں ہے، پرفیکشن ہے تخلیق میں۔ حسن تو حسن ہے ہی صحیح، بیوٹی تو ہے ہی صحیح، لیکن پرفیکشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں دو کام آپ کو نظر آئیں گے، بیوٹی اور پرفیکشن۔ بیوٹی بیوٹی ہے، پرفیکشن پرفیکشن ہے۔ ہم انسانی جو لوگ ہیں امپرفیکٹ کو بیوٹیفل سمجھتے ہیں، کہ وہ بندہ بہت بیوٹیفل ہے تو کردار خراب، واقعی بہت بیوٹیفل ہے، یہ کیا کردار خراب ہے بیوٹیفل ہے؟ انسانی بیوٹی کے تصور میں امپرفیکشن آ سکتی ہے، انسانی پرفیکشن کے تصور میں چھوڑ دی یا بیوٹی کے بغیر ہوتی بات، کہ تو بندہ اس طرح بات بیوٹیفل نہیں کرتا ویسے ہے کردار کا پکا، صرف وعدہ نہیں پورا کرتا، یہ کیا بات ہے؟ کردار کے پکے کیا کرنا ہم؟ تو مدعا یہ کہیں کہ خامی کجی رہ جاتی انسان۔ اللہ کی کائنات بیوٹیفل اور پرفیکٹ۔ تیسری چیز اس کائنات میں آپ کو غور سے نظر آئے گی، یہ غور سے نظر آئے گی کہ پرفیکشن ہے، بیوٹی ہے، اور اس کے پیچھے پرپل ہے۔ یہ قسمت والا کو ملتا ہے بات، ہر ایک آدمی بات سمجھ آتی۔ اور مطلب لوگ بیوٹی بھی دیکھتے دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہی ہم فنا پہ لگ جاتے ہیں، کچھ کو بیوٹی نظر نہیں آتی، کچھ لوگوں کو بیوٹی نظر آتی ہے، پرفیکشن نظر آتی ہے، پرپز نظر آتا ہے۔ پرپز ایک مدعا ہے، تخلیق ہے۔ کیا ہے؟ مدعا ہے تخلیق۔ اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے کائنات بنا دو، اس کے پیچھے کوئی پرپز ہے، اور پرپز کیا ہے؟ اس آرٹ کے غور کرنے والے لوگوں کو جن کو نصیب ہو جائے، بہت کم نصیب والے ہوں گے جو بھی ہوں گے، تو پھر ایک ساری کائنات سے ایک پیدا ہوتی ہے سمپتی یا محبت۔ کیا جاتی ہے؟ سمپتی یا محبت، کہ سورج شفقت کے ساتھ روشنی دے گا، محبت سے گرمی دے گا، بل وصول نہیں کرے گا۔ چاند اپنا ڈیوٹی ادا کرتا جائے گا، روشنی اور مشاہد دیتا جائے گا، چلتا جائے گا، دریا، پانی، روانی، ہر چیز۔ سو کائنات کے اندر جانا پرفیکشن بیوٹی کے ساتھ اور انسانی زندگی کے ساتھ ایک شفقت کا پہلے موجود، یہ آج خود نظر آئے گا۔ اب سوال جہاں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، اتنا بڑی کائنات بنانے والے نے اس کائنات میں پرفیکشن اور مکمل جامعیت اور حسن پیدا کیا، اب یہ بتاؤ کہ انسان کی تخلیق میں یہ واقعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پرفیکشن کا بارے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی مقصد کے لیے پیدا انسان نے پرفیکٹ پیدا کیا۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو اپنی تخلیق کو خالق کی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ان کو اچانک راستے مل جاتے ہیں۔ آپ بات سمجھیں؟ جو اپنی زندگی کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں، ان کو راستے بنانے پڑتے ہیں۔ آپ ایک بات سمجھیں، راستے بناؤ، نہریں بناؤ، دریا سے پانی لگاؤ، جو ہو سو۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے
کہ اگر آپ زندگی پروگرام سے چلا رہے ہو تو پروگرام ہی میں اس کا علاج ڈھونڈو، پروگرام ہی میں نقص ڈھونڈو کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، اچھا اس واقعہ میں یہ ایک کمی رہ گئی ہوگی، دوبارہ کرنا پتہ نہیں۔ اور اگر بنانے والے کی طرف رجوع ہے تو پھر وہ جو کرتا ہے وہ کر لے گا، فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتے رہتا ہے۔ اب یہ خود چھوڑ لو کہ تم کیا چاہتے ہو، اس کی پرپز اس کا ہے، مقصد اس کا ہے، یہ فرمانا اس کا ہے، آپ کا ہونا اور آپ کا نہ ہونا اگر اس کا ہے تو کروا لیں گے، اگر تمہارا ہے کر کے رہو، کبھی کرو اور کبھی دعا مانگو، کبھی دعا مانگو، کبھی کرنے لگ جاؤ، جی کر پڑے، یعنی کہ اس بات کو تھوڑا کنفیوژن پیدا ہو بات سمجھے کہ اللہ چاہے گا تو خود بخود فاتحے سمجھ جائیں گے، لیکن سمجھنا مشکل ہے بات، اور اگر تم چاہتے ہو تم چاہ لو، یہ تھوڑا یہ مزہ، اب چاہ نہیں سکتے ہو پھر صبر کر لو، تعاون کر لو، حالات کا خیالات کے ساتھ، کس کے تعاون؟ حالات کے خیالات کے ساتھ، یا خواہش کا میدان عمل کے ساتھ، خواہش ہے پوری کر لو، نہیں ہوئی ایڈجسٹ کر لو، نہیں ایڈجسٹ ہوتا پھر دوبارہ کر لو، اور اگر اس نے کرنا ہے تو اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ کر لے گا۔ آپ جو بتاتے ہو نا اللہ تعالیٰ کو کہ دیکھو اب یہ ہم آپ کے گھر کا حل کرنا چاہتے ہیں، اب آپ ہمیں پیسے دے دو، جس طرح کہ ہم کوئی بڑا احسان کریں، حل کرنا چاہتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے نہ کرو، وہ کروانا چاہے گا تو وہ کرا دے گا، اب تم بتاؤ کیا چاہتے۔ اب مثلا کچھ خواہش ہے نا کہ طلب ہے اپنی جگہ پر، تو پھر فقراء یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے یا اللہ کے باب میں طلب ہی حاصل ہے کہ طلب ہے آپ کو حج کی، آپ کا حج ہو گیا۔ اب یہ نا مجبور کر کے تو پیسے دے ہمارا، اور تھوڑے اور بھی پیسے دے، ہم نے وہاں سے الیکٹریکل اپلائنس بھی لانے ہیں، تو یہ بات مجھے لگ ہوا